تیسرا اینڈ ویری ڈینجرس نفس، اس کو ہم نے کرب کرنا، وہ ہے نفس امارہ. اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، بے شک نفس امارہ، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، بسو، یہ برائی کی طرف اکساتا ہے. اب یہ ہمارا چیلنج ہے. دیکھیں اللہ نے ٹیسٹ تو لینا ہے. ہر انسان کے اندر ایک ڈارکنس موجود ہے، اوکے، وہ نفس امارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پارٹ تو نکال لیا تھا جب 4 سال کے تھے، تو وہ ہارٹ دھویا گیا ان کا، ٹھیک، وہ اسپاٹ جو تھا بلیک اسپاٹ نکال لیا گیا. پھر معراج کے سفر سے پہلے بھی ہارٹ دھویا گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بیسٹ ایگزامپل ہے. لیکن یہ کہ ہر انسان کے ساتھ قرین بھی ہے. قرین ایک شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی موت تک رہے گا، وسوسے ڈالے گا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو تنگ کرے گا، بڑا کچھ ہے. قرین آپ کے ساتھ ہے ہر انسان کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے ہمت کر کے، جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہے، لیکن میں نے تو اسے مسلمان کر لیا، اب تو مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرین ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو مسلمان کر لیا. لیکن ہم تو نہیں، ظاہر ہے ہمارا تو وہ لیول نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو وہ ہے. اسی طرح نفس امارہ ہمارے ساتھ. نفس امارہ جو ہے نا، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نیکی سے زیادہ نا ایول اٹریکٹ کرتا ہے انسان. اس کی دلیل یہ ہے. اگر یہ نفس گرو ہوا، آپ نے نوٹ کیا کہ کسی محفل میں 100 اچھی باتیں ہو رہی ہوں، ایک بری بات ہو تو وہاں کان چلا جاتا ہے فوراً. میڈیا اس نفس کا استعمال کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹریگر کس فریکوینسی پہ میسج بھیجنا ہے کہ اس والے نفس کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے، ٹھیک ہے. موویز میں ایسے سینز ہوں گے جن کا کوئی تعلق نہیں مووی سے، لیکن وہ نفس امارہ کو میسج بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کیمرہ نیچے سے آ رہا ہے، ایک عورت سکرٹ میں بیٹھی ہے، اس کی ٹانگیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن عورت کا رول بھی کوئی نہیں، تعلق بھی کوئی نہیں، اور آگے ہیرو کو دکھانا ٹرین کے سین. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. کیا اس سین کا مقصد ہے؟ مقصد وہی ہے کہ اس کو ٹریگر کریں، بس، ٹھیک ہے. سبلیمنل میسج ہے. کسی دور میں کراہت آتی تھی ویلنز کو دیکھ کے، میرے دور. آج کے ویلن جان ابراہم، عامر خان، رتھک روشن، بائکر بوائز، ٹھیک ہے نا، لمبے بال، باڈی، 6 ایبس. تو یہ کیا ہے؟ جوکر. بیٹ مین سے زیادہ جوکر سے لوگ انسپائرڈ ہیں. جی، جوکر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، بیٹ مین کو نہیں. ایک نمبر کا سائیکو کیس، سائیکوٹک، ٹھیک ہے نا، اس پہ پوری سٹوری بنا دی کہ وہ جوکر بنا گیا. یعنی ویلنز کے ساتھ ایمپتھائز کرنا سکھایا جا رہا ہے. یہ ہے اصل میں الومیناٹی ایجنڈا، ٹو بی آنیسٹ، سیٹنزم کا ایجنڈا، ٹھیک ہے. کہ برائی کو ہم نے اتنا عام کر دینا ہے کہ لوگ نیکی والے لوگوں کا مذاق اڑائیں، ان کو زیرو سمجھیں، ان کو ڈم سمجھیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کچھ بھی نہ سمجھیں. اور یہ جو ویلنز ہیں نا، ان کو لوگ جو ہے نا وہ بہت کول سمجھیں، اور وہ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ ذہنیت بن چکی ہے ہماری یوتھ کی. یہ ایسے نہیں ہوا، یہ باقاعدہ سبلیمنل سائیکالوجی کے تھرو ان کی ذہن سازی کی گئی اوور دا ایئر. شرابی، کبابی، وومنائزر، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ آئرن مین جو ہے، وہ یہ جو ہے اس کا مارول کا کرے آئرن مین ہی ہے نا. وہ پلے بوائے، ایک نمبر کا وومنائزر، ٹھیک ہے. جو اسے جیمز بانڈ جدھر جاتا ہے وہ ادھر جا کے جو ہے نا وہ ایک بچی پھنساتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بعد ہیلو ہائی کر کے بائے، ٹھیک ہے، اور وہ زنا کر کے بائے. یعنی دیکھیں کریکٹر کیسے، اور وہ ہیرو ہے. جیمز بانڈ جو ہے نا وہ چیتا ہے، اسی طرح یہ آئرن مین چیتا ہے. وہ فرق نہیں پڑ رہا وہ زنا کر رہا ہے، وہ پلے بوائے ہے، ٹھیک ہے. یہ سبلیمنل میسج ہے کہ کوئی بات نہیں، زنا کر کے بھی آپ ہیرو بن سکتے. یہی تو میسج ہے کہ ایزی لیں اس بات کو، اٹس اوکے، نو ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. تو یہ ہو رہا ہے حرام ریلیشن. تو یہ ہمارے نفس امارہ کو، انہیں پتہ ہے ہم نے کیسے ان کے نفس امارہ کو جو ہے نا وہ ایکٹیو رکھنا. تو انسان میں آپ کہہ لیجئے یہ نفس نیچرلی برائی کی طرف مائل ہونے والا موجود ہے، اوکے. جیسے ایک مووی میں بہت سے سینز ہیں، لیکن آپ کو شاید سب سے ایول سین ہی یاد رہے گا. تو یہ دلیل ہے نفس امارہ کی. تو یہ بڑا خطرناک اور بڑا ہیوی چیز ہے نفس امارہ. امام غزالی نے کہا تھا کہ یہ ایک وائلڈ ہارس کی طرح، جنگلی گھوڑے کی طرح. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر یہ آپ کو کرے گا. اور آپ گھوڑے پہ اگر کوئی کبھی بیٹھا ہے تو گھوڑا تہس نہس کر دیتا آپ کا، اگر وہ خراب گھوڑا، بدید گھوڑا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں بات. اس گھوڑے کی لگام
آپ کے ہاتھ میں. وہ لگام آپ نے کنٹرول کرنی ہے. اگر بے لگام چھوڑ دیں گے, کنٹرول کرنا, سیلف کنٹرول ہی لوز ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا سب کچھ, تو پھر یہ گھوڑا آپ کو بھگائے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ جہاں آپ کو لے جائے گا آپ جائیں گے. سو ڈونٹ بیکم سلیوز آف یور ڈیزائرز. شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے. اللہ تمہیں ہوپ دیتا ہے مغفرت سے اور اپنے فضل سے, اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور فحاشی کے کاموں سے. فقر یعنی غربت سے, انسیکیور کرتا ہے تمہیں, یہاں سے آتا ہے, اور فحاشی کے کاموں سے. یہ اس کا حربہ ہے کہ انسان سے فحاشی کا کام کرا کے اس کو ڈی موٹیویٹ کرے, اور اس کے بعد اس کو کہے کہ تو نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ جس بندے نے لرنڈ ہیلپ لیسنس اسے کہتے ہیں, جس بندے نے یہ سوچ لیا نا کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں, تو بس پھر آپ سمجھیں کہ وہ واقعی ہیلپ لیس ہے. ٹھیک ہے, سب مائنڈ گیم ہے, سب ول پاور ہے. ہمیں ایج پتہ ہے کیا ہے, آج ہی میں بات کر رہا تھا پوڈ کاسٹ میں, گورے پورن نہیں دیکھتے, پورا ان کا ایک گروپ ہے, کمیونٹی ہے, نو فیپ کے نام سے, نو فیپ کمیونٹی. وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ساری مسکولین ایکٹیویٹی, باکسنگ کلاسز جوائن کرتے ہیں, اور نفرت کرتے ہیں. یہ گروپ خاص گروپ کی بات کر رہا ہوں, نو فیپ گروپ کی. وہ نفرت کرتے ہیں پورن سے. وہ کہتے ہیں جو بندہ پورن دیکھتا ہے وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہے, یہ گورا کہہ رہا ہے, میسٹربیشن نہیں وہ کرتے. یہ والا گروپ نو فیپ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور طریقے نکالے ہوئے انہوں نے یوتھ کو بتانے کے لیے کہ کیسے نکل سکتے ہو تم. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نو فیپ, ٹھیک ہے, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. جب گورا کر سکتا ہے, جس کے پاس نہ دین ہے, نہ تقوی ہے, نہ اللہ ہے, نہ دعا ہے, نہ نماز کا میکنزم ہے, نہ طہارت ہے, نہ ذکر ہے, نہ اذکار, کچھ بھی نہیں, نہ نبی کی محبت ہے. ٹھیک ہے نا, جب گورا کر سکتا ہے اٹ مینز ول پاور تو ہے نا, اللہ نے دی تو ہی ہے ول پاور. تو ول پاور نفس لوامہ ہی ہوتی. ول پاور کا مطلب نفس لوامہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ. ول پاور کو اسٹرانگ کریں. ول پاور کیسے اسٹرانگ ہوگی دیکھیں, ایک تو ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے, اسٹرانگ لوگ ہیں, مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سے سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دوسرا ایکسرسائز, جم, یہ چیزیں, سائیکلنگ, مطلب تھوڑا کھپیں, اپنی باڈی کو تھکائیں, انڈورفن ریلیز کرائیں. انڈورفن سیلف کنٹرول کیمیکل ہے. جتنا انڈورفن نکلے گا آپ کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوگا. جتنا ڈوپامین نکلے گا اتنا فتنوں کا شکار, اتنا نفس امارہ زیادہ ہوگا. تو ڈوپامین روٹین سے ہٹ کے انڈورفن روٹین کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پسینہ دلوائیں, لٹرلی, مطلب ایسی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں اور آپ تھک جائیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ اور سوجے, اور یو ول سی آپ کا موڈ بوسٹ ہوگا, انگزائٹی کم ہوگی, سیلف اسٹیم بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, ان چیزوں سے کلب جوائن کر لیں, جم جوائن کر لیں. تو یہ بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھیں, ایسے ٹریگرز کو اوائڈ کریں جو نفس امارہ کو اکساتے ہیں. سبلیمنل میسیجز میں نے آپ کو بتا دی. ایسی موویز دیکھیں نا جس میں جو ہے نا بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹریگر ہے. ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے, اس میں گندے سین. آئی ایم ڈی بی پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں, اس کی وہ پی جی ریٹنگ چیک کر لیا کریں, پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں, سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے نا, نہیں دیکھنی, بات ختم. جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی, کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری پہ میرا بڑا انٹرسٹ, ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, یوزفل ڈاکیومنٹریز دیکھیں. ڈاکیومنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں, ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی, ڈاکیومنٹری مووی. تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے. ٹھیک ہے, اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا. اور پھر نفس امارہ کو کرب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کرے, واش روم گئے وضو کر کے نکلا کرے, اس کو عادت بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال, جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی, کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنت, حضرت بلال. تو کیوں؟ تحیت الوضو,
2 نفل وضو کر کے 2 نفل، اس کو عادت بنا لیں. رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا رات کو، آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے. سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں. اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں، مے بی سائنس آف دی آور، ٹھیک ہے نا، ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ ابن کثیر کی ہے، دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں بہت، وہ لے کر بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، نالج پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی، آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے. وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی. یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج. صحیح حدیث، ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشل اسٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9، ٹھیک ہے، بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام، اس کے بڑے فائدے، اس میں بیماریوں کا علاج، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی نفس ہمارا بہت کرب ہوتا. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر، ٹھیک ہے. وہ یہی ہے، نفس ہمارا کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں میں نے، کرنے کو بہت کچھ ہے.